شور آپ جیسی پرسنالٹی بہت سے لوگوں کو انسپائر بھی کر رہی ہے، انسپائر کر سکتی ہے اس معاملے میں. آج کل کے جنریشن اسپیشلی یہ جو جین زی ہے یا اس سے پہلے بھی ہمارا دور بھی 90s کے بچے، ڈپریشن، انگزائٹی، ذہنی صحت سے لڑنے والے معاملات، کہیں نہ کہیں ہر بچہ، ہر نوجوان 20 سال کا ہے، 25 سال کا ہے، 30 سال کا ہے، وہ ایک ذہنی مسائل یا ذہنی ایک مشکل سے گزر رہا ہے. اس کی آپ کو کیا وجہ لگتی ہے اور اس کا حل کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اپرچونیٹی اس ملک کے اندر بہت ہے، ٹھیک ہے. اس دن میں نے ایک بچے سے پوچھا، میں نے بیٹا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں کچھ ہے ہی نہیں کرنے کو. نا امید. ہاں نا امید. میں نے کتنے بجے اٹھتے ہیں آپ؟ 12:30 بجے. دوپہر کو 12:30 بجے اس کا دن شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صبح کے اندر بڑی برکت رکھی ہوئی ہے. میں صبح 6:30 7 کے بعد نہیں سوتا، میں اٹھا رہتا ہوں اور میں 12 بجے تک جتنے کام ہوتے ہیں میں سب کچھ کر چکا ہوتا ہوں. پورا دن فارغ ہوتا ہوں. اس کے بعد پھر آدھا گھنٹہ 20 منٹ دوپہر کے ٹائم تھوڑی سی آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا میں. تو جو ہم اٹھتے کتنے بجے ہیں، ہماری روٹین، ہماری لائف تو ڈسپلن ہے نہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار کچھ کرنے کے لیے پیسہ ہونا چاہیے. پیسہ کہتا ہے کچھ کرو گے میں خود آ جاؤں گا. کچھ کرو تو صحیح، چھوٹے سے شروع کرو لیکن کچھ کرو. چھوٹا اگر آپ چاہتے ہو کہ میں ایک ہی رات میں امیر ہو جاؤں تو پھر یہ غلط فہمی بھی ہے نا. یہ تو پھر میرا مطلب ہے کہ یہ کیا سوچ ہے. چھوٹے سے شروع کرو، تھوڑا 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 اس کو کس طرح بڑا کرنا ہے، کس طرح بڑا کرنا ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں. تو یہ نا امیدی بڑھ کیوں رہی ہے اس دور میں؟ سیلف بلیف. سیلف بلیف سب سے امپورٹنٹ ہے. ایک اوپر والے پہ یقین کہ ہے جو آپ کا خیال رکھنے والا ہے. دوسرا اپنے اوپر کہ نہیں میں کر سکتا ہوں، میں کروں گا نہیں، میں کر سکتا ہوں، میں نے کرنا ہے، میں کروں گا نہیں، میں نے کرنا ہے. سیلف بلیف تو رکھو یار. چھوٹے سے شروع کرو، زندگی شروع کرو چھوٹے سے، خود بخود بڑا ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو. اچھی نیت سے کرو، محنت سے کرو، دل لگا کے کرو، انشاءاللہ. آپ کا یہ سیلف بلیف ٹین ایج میں یا اس دور میں کس طرح خود کو موٹیویٹ کرتے تھے؟ کیونکہ میں خود سے اپنا لڑتا تھا. میں اپنے آپ سے خود لڑتا تھا. اگر مجھ سے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، جس طرح میں نے کہا کہ میں اپنی غلطیوں کو خود مان لیتا ہوں، میں مانتا تھا کہ نہیں یہ غلط ہوا ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا کیونکہ کرکٹ میں برے دن جو ہے نا بڑا لمبا عرصہ چلتے ہیں، اچھے دن بڑے کم ہوتے ہیں، بڑی جلدی گزر جاتے ہیں. تو اس برے ٹائم سے آپ بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو مل جاتا ہے. آپ ایون کہ آپ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بھائی بہن بھی مطلب صحیح موڈ سے بات نہیں کرتے تھے جب آپ کی پرفارمنسز نہیں ہوتی تھی. اس وقت آپ اکیلے میں آپ اکیلے میں اپنے آپ کو وقت لازمی دیا کریں. اکیلے میں آدھا گھنٹہ رات کو سونے سے پہلے نا پورے دن کے بارے میں لازمی سوچیں کہ آج اچھا کیا ہوا ہے، برا کیا ہوا ہے، لیکن اپنے ساتھ بے ایمانی نہیں، انصاف سے بات کرنا، اپنے لیے اچھے جج بننا. ہم دوسروں کے لیے جج بنتے ہیں نا، اپنے لیے اچھے وکیل بنتے ہیں. اپنے لیے اچھے جج بنو. بتاؤ کہ تم نے کیا غلط کیا اور کیا ٹھیک کیا، نہیں کیا. شیشے میں کھڑے ہو کہ شیشہ آپ سے جھوٹ بولے گا ہی نہیں. بات کرو صحیح طریقے سے. تو اپنے دن کو، پورے دن کو لازمی آپ اپنے آپ کو ٹائم دو، اپنی چیزوں کو سامنے رکھو. اور خواب دیکھنا کتنا ضروری ہے، موٹیویٹ ہونا اور موٹیویٹ کرنا یہ کتنا ضروری ہے؟ پازیٹیو خواب دیکھنے چاہیے. خواب اچھے تگڑے خواب. ہم جب چھوٹے تھے تو خواب ہی صرف کرکٹ ہی دیکھتے رہے ہوتے کہ عمران خان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، وسیم اکرم کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور یہ وہ اس لیے کہ سارے وہی اسٹار تھے. ہم جب ینگ تھے تو وہ خواب میں روز دیکھتا تھا، روز اپنے آپ کو دیکھتا تھا کہ لوگ آگے پیچھے ہیں میرے. 12 13 14 سال کی عمر سے خواب کرکٹ کرکٹ کرکٹ، ہر وقت کرکٹ. کہتے ہیں نا مینیفیسٹ کرنا کہ میں یہ کروں گا، اور وہ یار اس وقت نا آپ کے پاس یہ برائی تھی نہیں، یہ بیماری تھی نہیں اس وقت آپ کے پاس، ٹھیک ہے نا، یہ بیماری تھی نہیں. تو آپ کا جو فوکس تھا وہ سیدھا سیدھا تھا، میں نے یہ بننا ہے، یہ کرنا ہے. تو پھر آپ ظاہری بات ہے جو آپ کو بننا ہوتا ہے وہ بیٹھے بیٹھے تو نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو گراؤنڈ میں نکلنا ہوتا ہے، ٹریننگیں کرنی ہوتی ہیں، مارے بھی کھائی ہیں، سب کچھ کیا ہے، لیکن کرکٹ نہیں چھوڑی. اور فوکس صرف کھانا پینا سب کرکٹ. اچھا جب آپ کو کوئی کہتا تھا کہ لالا آرام سے رک کے کھیلنا ہے، رک کے کھیلنا ہے، اور وہ جو یہ آئی ایم شیور آپ سے بہت لوگوں نے سوال کیا ہوگا، اور میں چاہوں گا کیونکہ آج میں آپ کو پہلی دفعہ انٹرویو کر رہا ہوں تو میں ضرور وہ فیلنگ کہ آپ 30 بالوں پہ 55 رن چاہیے، آپ جا رہے ہیں لیکن لالا بوم 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 بوم، اپنے آپ کو مشکل کیسے فیس کیسے کرتے تھے کہ یار نہیں میں نے اپنے روکنا ہے، لیکن پھر جب آؤٹ ہو جاتے تھے پھر مشکل، بہت مشکل ہوتا تھا. اس لیے کہ مجھے باہر سے یہ بتا کے بھیجا جا رہا ہے کہ جا کے آرام سے کھیلنا.
اور وہ کہتے تھے چھکا مارا. اور کراؤڈ میں جب میں نکلتا تھا تو وہ صرف مجھے یہ پتا ہوتا تھا کہ یار میں اندر جاؤں گا, میرے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ یار اگر میں آؤٹ ہو گیا تو کیا کروں گا, باہر آ کے مجھے کیا کہیں, میڈیا کہے گا, عوام کیا کہے گی, ٹھیک ہے نا, اب میں کیا کروں. میں اس سچویشنز کے اندر بہت دفعہ پھنسا ہوں. میں نے صرف اس وقت ریلیکس کیا جب باب وولمر ہوتا تھا نا, ہمارا باب وولمر کوچ, میں ہمیشہ اس کی بات کروں, بہت دفعہ لوگوں نے میرے منہ سے باب وولمر سنا ہوگا. اس کا طریقہ الگ تھا کوچنگ کا. وہ کہتا تھا جو تمہاری اسٹرینتھ ہے اسی کے اوپر رہو, جو تم کر سکتے ہو گراؤنڈ میں وہ کر کے آ جاؤ, ختم. زبردست. تو بندے کا مائنڈ کلیئر ہوتا تھا کہ یار میں نے کیا کرنا ہے. ہمارے ایشیا کے اندر کیونکہ میڈیا کا پریشر اتنا زیادہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, آپ دو میچوں میں نہیں کرو, آپ جتنے بھی بڑے پلیئر ہو, ٹھیک ہے نا, ابھی بھی کچھ آدھ پلیئر جو بڑے پلیئر ہیں وہ نہیں کر رہے, پرفارم نہیں کر رہے, تو میڈیا میں دیکھیں ہر ایک نے اپنے فین کلبز بنائے ہیں, ہر ایک نے اپنے فین کلبز بنائے ہیں. یہ ابھی کووڈ میں پیدا ہوئے بچے, ٹھیک ہے نا, یہ نہ کرکٹ کھیلے ہوئے, نہ کرکٹ کی سمجھ ہے, اور فین کلبز. ہمارے اپنے ملک کے پلیئر جو سٹار ہیں, اس ملک کی عزت ہیں, وہ سارے ان کے اپنے فین کلبز بنے ہوئے ہیں. وہ اس کے فینز جو ہیں اس کو برا بلا کہہ رہے ہیں, اس کے فینز اس کو برا بلا, ہاں ٹرولنگ. کس طرف جا رہے ہیں, کر کے کانسیپٹ ہی آ گیا, بس ٹرول کرنا ہے. بس میری پسند صحیح ہے, میری پسند ٹھیک ہے, باقی سب ایسی ہیں. اختلاف رائے کا مطلب کانسیپٹ ہی نہیں. آپ رکھتے ہو, آپ کسی سے اگر اختلاف رکھتے بھی ہو تو اس کے الفاظ ہوتے ہیں, الفاظوں کا استعمال بہت امپورٹنٹ ہے. تو آئی مین کہ بس سچن ٹنڈولکر کے بیٹ سے آپ نے ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا, وہ بیٹ آپ تک کیسے پہنچا تھا؟ وہ وقار یونس کو ملا تھا, کیا تھا وہ؟ اچھا, دیا مجھے گراؤنڈ میں وکی بھائی نے تھا, وہ وکی بھائی نے دیا مجھے کہ اس بیٹ سے کھیل کے دیکھو, یہ سچن کا بیٹ ہے. اور اچھا, میں نے جب ہاتھ میں لیا تو مجھے بڑا اچھا فیل ہوا, مزہ آیا مجھے. اور سچن کیونکہ میرا فیوریٹ رہ چکا, آل ٹائم فیوریٹ تھا میرا وہ, کہ اتنے بڑے بیٹسمین کے بیٹ سے مجھے کھیلنے کا موقع مل رہا ہے. اور خیر آئی مین کہ وہ دن لکھا ہی اللہ نے تھا. اسی بیٹ سے سچن بھی کافی دفعہ 0 پہ بھی آؤٹ ہوا ہوگا, ایسا ہی نہیں ہے. تو وہ خیر وکی بھائی نے مجھے وہ بیٹ دیا تھا. اور وہ جو مومنٹ تھا, میں چاہوں گا آپ وہ ریکال کریں, جب پتہ چلا 100 ہو گیا, وہ کیا فیل تھا ایک ینگسٹر؟ آج ماشاءاللہ یو ہیو ایوری تھنگ, آپ نے جس طرح کہا کہ اس وقت خواب دیکھتے تھے, وہ خواب پورا ہونا, ایک تو خواب دیکھ لینا کہ میں نے یہ کرنا, اور جب وہ خواب پورا ہو جاتا پھر اپنے آپ کو ہمبل کیسے کیا, یار میں تو سپر اسٹار بن گیا ہوں, ہوا کیا ہے, سمجھ آئی تھی اس وقت کی فیلنگ بتائیں. اس وقت کی فیلنگ ایک تو کیونکہ اب جو بننا چاہ رہے ہوتے ہیں لائف میں, وہ جب آپ کو کمپلیٹ اس طرف جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک ڈفرینٹ فیلنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب میں ویسٹ انڈیز میں تھا تو صبح میرے کوچ کا فون آ گیا, فون بج رہا تھا, تو میں ابھی برش ہی کر رہا تھا, برش کے ساتھ ہی باہر آ گیا. ہم نے کہا جی ہارون بھائی, کہہ رہا تمہارا پاکستان ٹیم کے لیے نام آ گیا. مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے نا نیچے سے زمین کھینچ لی ہو, کہ ایک بچہ ایک خواب دیکھتا ہے اور وہ خواب پاکستان ٹیم کے لیے نام آ گیا. تو وہ جو سفر تھا ویسٹ انڈیز سے لے کر پاکستان اینڈ دین کینیا, وہ پورے سفر میں نہیں سویا, بڑی لمبی فلائٹ تھی, اکانومی کلاس. اما ابا کو پتہ چلا, امی ابو کو پتہ چلا تو وہ تو ظاہری بات ہے, وہ پھر ماں باپ کیسا فیل کر سکتے ہیں, وہ تو میرے لیے الفاظوں میں بتانا مشکل ہے. لیکن وہاں سے پھر اینڈ دین پھر دوبارہ خواب دیکھنا, میچ سے پہلے اپنے روم میٹ کے ساتھ شیئر کرنا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں جے سوریا, مرلی دھون سب کو چھکے وکے مار رہا ہوں, پھر وہ خواب حقیقت میں تو وہ سب اللہ کے کام تھے, اللہ کے. ایز اے بالر گیا تھا, اللہ نے بیٹنگ میں عزت دی, ہی از دا بیسٹ پلینر. اور وہ کہتے ہیں نا جب آپ سوچ لیں ایک دفعہ کہ میں نے ایک کرنا ہے, وہ آپ کر گزرتے ہیں, آپ کے اندر کا انٹینٹ ہوتا ہے, اور وہ ہو جاتا ہے. ایسا ہوا کہ آپ اچھی نیت سے کسی بھی موشن کی اچھی نیت سے نا آپ کوئی بھی کام کرتے ہو نا, اللہ اس میں مدد کرتا ہے آپ کی. اور قسمت کی باتیں ہم کرتے ہیں. آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا جو بری نیت والا آدمی ہوگا قسمت اس کے ساتھ ہوگی, ایسا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. جو اچھی نیت رکھتا ہوگا قسمت خود بخود اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. تو ہمیں نیت اچھی رکھنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی فرشتے سے آپ انٹرویو کر رہے ہیں, اللہ معاف کرے, لیکن یہ ہے کہ ہم سب انسان ہیں, اپنی غلطیوں کو ماننا چاہیے. ہم سے غلطیاں ہوتی